بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 35 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 35 صفحہ نمبر 308 سے۔ ماں جی عائشہ اور صبا کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ مارکیٹ چلا آیا تھا۔ ان لوگوں کو کچھ کپڑے اور دیگر ساز و سامان کے علاوہ نکاح کا جوڑا خریدنا تھا۔ باقی خریداری تو فوراً کر لی گئی تھی، اب صرف نکاح کا جوڑا رہ گیا تھا جو کئی شاپس گھومنے پر بھی مصطفیٰ کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ کئی جوڑے ماں جی اور صبا کو پسند تھے، حتیٰ کہ عائشہ کو بھی اچھے لگے تھے، مگر مصطفیٰ نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیے کہ ان جوڑوں میں قمیصوں کی مکمل آستینیں نہیں ہیں۔ مصطفیٰ یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، ہم نے کون سا باقاعدہ اسٹیج بنا کر دلہن کو سب کے سامنے لانا ہے؟ اب اس قدر شارٹ ٹائم میں ایسا لباس تو چل جائے گا۔ ہاف آستین ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں کہ یہ جوڑا ریجیکٹ کر دیں۔ دیکھو کتنا پیارا ہے یہ سوٹ، اور کام دیکھو، پوری مارکیٹ میں ایسا کام نہیں ہے، کتنی صفائی اور نفاست سے ہے۔ ایک دکان پر سب کو سوٹ پسند آیا تھا، لہنگا سیٹ تھا، مگر مصطفیٰ نے بھی وہ ریجیکٹ کر دیا۔ اول تو آپ تینوں مجھے ساتھ لے کر نہ آتی، اگر آئی ہیں تو پھر میری پسند کا لے۔ مجھے اس کا کلر پسند نہیں اور بازو کی آستینیں بھی ہاف ہیں۔ میں ایک عرصے سے ادھر ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ شیوار نے ہاف آستین پہنی ہو سکتا ہے وہ بھی پسند نہ کرے۔ مصطفیٰ نے اعتراض کیا تو عائشہ نے سر تھام دیا۔ چلو بازو ہاف ہے مگر کلر میں کیا خامی ہے؟ صبا نے بھی مداخلت کی۔ اتنی چھان بین تو شاید شیوار بھی نہ کرے جتنی یہ کر رہا ہے، عائشہ نے بھی غصے سے کہا۔ یہ ڈیپ ریڈ کلرز عموماً ویڈنگ ڈریسز کے طور پر تو اچھے لگتے ہیں، مگر نکاح وغیرہ کے لیے ذرا ہٹ کر کلر ہو تو اچھا ہے، ہلکا پھلکا لائٹ سا۔ ہم تو تمہیں سیدھا سادہ سا انسان سمجھتے تھے، تم تو خواتین سے زیادہ میخ لگتے ہو۔ عائشہ نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ایک عرصہ باہر کی دنیا میں رہ کر آئے ہوں، آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ مجھے خواتین کی شاپنگ کے متعلق کوئی نالج نہیں، اس نے چڑھایا۔ دیکھو مصطفیٰ، وقت بہت کم ہے، گھر جا کر تیاری بھی کرنی ہے اور شام سے پہلے ہمیں حویلی بھی جانا ہے، جو بھی لینا ہے جلدی کرو۔ ماں جی بھی ان کے ساتھ دکانیں گھوم گھوم کر تھک چکی تھی۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اور صبا ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جائیں، میں اور عائشہ کچھ دیر میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تو ماں جی نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ چند اور دکانیں گھوما تھا، پھر ایک دکان پر انہیں ہلکا ٹی پنک کلر کا سوٹ پسند آ گیا جس پر فیروزی ایپلک کے کام نے سوٹ کو خاصا خوبصورت بنا دیا تھا۔ واو، زبردست! سوٹ دیکھ کر تو عائشہ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ لہنگا سیٹ نہیں تھا بلکہ فراک ٹائپ میکسی تھی جس کی آستینیں بھی فل تھی۔ یہ ریڈی میڈ سوٹ تھا، سلائی کروانے کا جھنجھٹ نہیں تھا۔ عائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کیسا لگا آپ کو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ بہت پیارا، شیوار کو سوٹ کرے گا، قد کاٹ جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی فٹ آ جائے گا، جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ ہم خود ہی پوری کر لیں گے۔ یہ پیک کروا لیں پھر۔ مصطفیٰ کے سوال پر اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ، تم نے شیوار کے لیے خود سے کوئی گفٹ لیا ہے؟ پیمنٹ کر کے وہ باہر آئی تو عائشہ نے پوچھا۔ وہ کس خوشی میں بھلا؟ اب اتنے کوڑ مغز بھی نہیں ہو، شیوار نے کبھی ہاف بازو نہیں پہنے، یہ تک پتا ہے تو باقی معلومات میں بھی زیرو نہیں ہو۔ نکاح ہو رہا ہے تمہارا، اپنی بیگم کو کوئی گفٹ نہیں دو گے؟ عائشہ نے اس کے سوال پر جل کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ اول تو یہ کہ صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں۔ وہ لڑکی بھی ایسی ہے کہ نکاح سے پہلے اور بعد میں ایسے گفٹ لینے پر قیامت تو کھڑی کر سکتی ہے، مگر گفٹ قبول نہیں کرے گی، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی خواہش ہے گفٹ وفٹ دینے کا۔ مصطفیٰ نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ہائے، کتنا برا لگے گا، کتنا اہم ایونٹ ہے تمہاری زندگی کا، کیا خالی ہاتھ اپنی دلہن دیکھو گے؟ دلہن کے لفظ پر مصطفیٰ کے چہرے پر کئی رنگ چھائے تھے۔ عائشہ کے سوال پر نے دل کو عجیب سے انداز میں چھوا۔ بھئی، نکاح ہو رہا ہے، تم نے خود ہی کہا تھا، سب سادگی سے ہو رہا ہے، پھر دلہن دیکھنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اس نے بہن کو چھیڑا۔ وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی گاڑی تھی، وہ اپنی گاڑی میں ہی آیا تھا۔ بنو مت، اب اگر تم نے عین موقع پر کہا کہ ہم تمہیں دلہن دکھائیں تو پھر صاف انکار سمجھ لینا، عائشہ نے بھنا کر کہا۔ خالی ہاتھ دلہن تو ہم نہیں دیکھنے دیں گے۔ بھئی، یہاں بھی ایسی کوئی حسرت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو عائشہ کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہاں، نکاح کا جوڑا تو ایسے خریدا تھا گویا سامنے بٹھا کر کسیدہ خوانی تو تم نہیں کرنی ہے۔ مصطفیٰ اس برجستہ کا جواب پر گہری سانس دے کر رہ گیا۔
بعض خواہشیں بھی انسان کو کتنا خوار کرتی ہیں۔ وہ دونوں گھر آئے تو ماں جی اور صبا ساری تیاری مکمل کر چکی تھی۔ انہیں نکاح کا جوڑا بہت پسند آیا تھا۔ ماں جی نے جوڑا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اللہ پہننا نصیب کرے۔ ویسے ایک بات ہے کہ مصطفیٰ بھائی کی پسند لاجواب ہے، صبا نے بھی سراہا۔ کب تک جانے کا پروگرام ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ عباس بھائی اور شاذیب صاحب صبح صبح ہی نکل گئے تھے۔ ان خواتین کا ضروری خریداری کے بعد مصطفیٰ کے ساتھ جانے کا پروگرام تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہی تھی۔ اس وقت نکلتے تو شام تک پہنچ جاتے یہ لوگ۔ کھانا کھا لو تو پھر نکلتے ہیں۔ ہم تو تیار ہی ہیں۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے دوست کی فیملی نے بھی ساتھ چلنا ہے، پتہ کر لو وہ کب پہنچ رہے ہیں، ماں جی نے کہا تو اسے ولید کا خیال آیا۔ صبح سے ولید کی کوئی کال نہیں آئی تھی، پتہ نہیں ان کا کیا پروگرام تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ چینج کرنے کے بعد اس نے کال ملائی۔ ہاں یار، کیا پروگرام ہے؟ ہم لوگ ریڈی ہیں، بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سلام دعا کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا، یار تم لوگ نکل جاؤ، مجھے ایڈریس اچھی طرح سمجھا دو، ہم کچھ دیر میں نکلیں گے۔ کون کون چل رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، سفر نہیں کر سکیں گے، انکل بھی نہیں جا رہے تو پھپھو کو گھر میں رکنا پڑا ہے، باقی ہم چاروں ہوں گے۔ تم نے رات اتنی لیٹ بتایا تھا، صبح مجھے خیال نہ رہا ذکر کرنے کا۔ انا کالج چلی گئی تھی، احسن کی بھی میٹنگ تھی، ابھی یہ دونوں گھر لوٹے ہیں تو تیار ہونے میں وقت لگے گا، پھر ہم نکلیں گے۔ ولید نے اپنا پروگرام بتایا۔ مصطفیٰ گہری سانس لیتے اسے گاؤں کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ ہمارے ساتھ ہی نکلتے ایزی رہتا، ایڈریس اچھی طرح سمجھا کر اس نے کہا۔ ڈونٹ وری، ہم آ جائیں گے، ولید نے کہا۔ اوکے، پھر حویلی میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اب راستے میں کوئی مسئلہ ہو یا ایڈریس سمجھنا ہے تو رابطے میں رہنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کال بند کر کے ضروری پیکنگ میں لگ گیا تھا۔ اپنا سامان لے کر باہر آیا تو وہ تینوں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ صبح سے بھاگ دوڑ میں کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اب بھوک زوروں پر تھی۔ کھانے کے بعد صبا اور عائشہ نے برتن سمیٹے۔ یہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھی تو مصطفیٰ کو خیال آیا کہ اس کا موبائل کمرے میں ہی رہ گیا۔ وہ فوراً اندر آیا تھا، اپنے کمرے سے موبائل لے کر نکلا تو سینٹر ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ مصطفیٰ نے دیکھا عائشہ کا موبائل تھا، وہ بھی افراتفری میں ادھر ہی بھول کر جا رہی تھی۔ اسکرین دیکھی تو لائبہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر کچھ کہنا ہی چاہا کہ دوسری طرف کی آواز سن کر زبان سل ہو گئی۔ عائشہ پلیز میری سم ضرور لے کر آنا، اس میں میری تمام فرینڈز کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں، مجھے کالج کے سلسلے میں اپنی دوست سے رابطہ کرنا ہے، پلیز ضرور لے کر آنا۔ اسے شاید گمان بھی نہیں تھا کہ کال کوئی اور بھی ریسیو کر سکتا ہے، اسپیشلی مصطفیٰ، اسی لیے وہ سلام دعا کے بغیر کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ کو یاد آیا کہ اس کے استفسار پر عائشہ نے بتایا تھا کہ شیوار کا سیل ٹوٹ گیا ہے، اس لیے اس کا نمبر بند ہے۔ کیسے ٹوٹا ہے عائشہ نے یہ نہیں بتایا تھا۔ عائشہ سن رہی ہو نا؟ وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر پوچھ رہی تھی۔ جی جناب، نہ صرف اچھی طرح سن لیا ہے بلکہ ذہن میں فیڈ بھی کر لیا ہے۔ اور کچھ؟ مصطفیٰ کی آواز سن کر دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کدھر ہے؟ کچھ توقف کے بعد خاصی ناراضگی سے سوال کیا گیا۔ وہ تو گاؤں روانہ ہو چکی ہے محترمہ، اجلت نے اپنا موبائل ادھر گھر پر ہی رکھ دیں۔ کیا؟ وہ چونکی تھی۔ اوہ، دوسری طرف سے فوراً موبائل بند ہوا۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نا، اس نے موبائل کو گھورا۔ وہ باہر آیا تو صبا فون پر بزی تھی، یہ نے اپنا موبائل اندر ہی رکھ آئی تھی۔ اس نے عائشہ کو موبائل تھمایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ نہیں شیوار، ابھی ہم نکلے تو نہیں، تم سے کس نے کہہ دیا؟ ابھی تو ہم گھر پر ہی ہیں، یہ لو عائشہ سے بات کرو۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیا، یعنی محترمہ نے فوراً صبا کے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ اب عائشہ بات کر رہی تھی، اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بے فکر ہو، رات تمہاری کال سنتے ہی میں نے سم اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ ہاں، موبائل بھی نیا لے لیا ہے، ڈونٹ وری، ہم نکل رہے ہیں، میں، مصطفیٰ، صبا اور ماں جی۔ ہاں، شام تک پہنچ جائیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ انا منہ بسورے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی دکھ ہے، نہ کچھ بتایا، نہ کوئی پروگرام فائنل کیا، اب ایک دم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ گاؤں چلو۔ وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی اور جیسے ہی ولید نے اپنے پروگرام کا بتایا، اس نے جھٹ انکار کر دیا۔ ماموں روشنی سب اسے سمجھا رہے تھے۔ مجھے خود مصطفیٰ نے آدھی رات کو فون کر کے اطلاع دی، صبح میرے کمرے سے نکلنے سے پہلے تم کالج کے لیے نکل گئی، پھر کب اطلاع دیتا؟ ولید کے لیے اسے راضی کرنا ایک معرکہ بن گیا، مگر وہ مان کے ہی نہیں مان رہی تھی۔ مسلسل سب سمجھا رہے تھے مگر وہ جانے پر راضی نہیں تھی۔ کال کر لیتے محترمہ، سارا دن کوئی 100 دفعہ تمہارا نمبر ملائے مگر آن ہوتا تو تب بات ہوتی، ولید نے چڑھ کر کہا۔ تو کالج میں کالز سنتی یا لیکچرز اٹینڈ کرتی؟ ولید نے باپ کو دیکھا، انہوں نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ انا بیٹا ضد نہیں کرتے، شاباش تیار ہو جاؤ، انہوں نے پچکارا۔ خام خواہ، نہ کوئی تیاری، پتہ نہیں
گاؤں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، پہلے بتایا ہوتا تو ذہنی طور پر تیار ہوتی، مجھے نہیں جانا، اس نے کسمندی سے کہا اور مزید پھیل کر صوفے پر دراز ہو گئی۔ روشنی بھی تو جا رہی ہے، ولید نے غصے سے کہا۔ ہاں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پیدائشی خوبصورت ہے، اب میں اس سڑے بسے تھوبڑے کے ساتھ اٹھ کر چل دوں، پتہ نہیں کس قسم کا فنکشن ہے، کوئی تیاری کی نہیں، یوں ہی اٹھ کر چل دوں اور وہاں جا کر شرمندہ ہوں۔ اصل رونا تو اس بات کا تھا، روشنی ہنس دی۔ ولید نے خوب گھورا، اب وہ بھی اتنے بھی رورل نہیں ہیں، اچھے خاصے اربن ہیں، بلکہ تم سے تو کچھ زیادہ ہی ہوں گے، تمہیں کیا پتا تم کون سا ملی ہوئی ہو ان سے، اس نے ناک سکیڑی۔ بھئی مصطفیٰ بھائی سے ان کی فیملی کی بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں، اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں وہ لوگ، بس دیہاتی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں، روشانی نے وضاحت کی۔ پھر بھی میں نہیں چاہ رہی، وہ کالج سے تھکی ہاری آئی تھی، اب یوں کہیں بھی اڑ کر چل دینا اسے بڑی قیامت لگ رہی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، چینج کر لو، اس کے بعد میں قطعی موقع نہیں دوں گا، تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو یہ فائنل بات ہے، تم تیار ہوئی یا نہ ہوئی میں اٹھا کر گاڑی میں پھینک دوں گا، اس کے بعد بے شک وہاں جا کر مجھے کوستی رہنا کہ تمہیں پیکنگ کا موقع نہیں دیا۔ 10 منٹ کا مطلب ہے 10 منٹ، اس میں تمہیں پیکنگ بھی کرنا ہے اور ریڈی بھی ہونا ہے۔ ولید جو اس بحث سے اکتا گیا تھا ایک دم غصے سے کہہ کر ہاتھ میں میگزین تھاما۔ وہ بہت غصے میں گیا تھا۔ روشنی اور احسن دونوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایویں اٹھا کر گاڑی میں پھینک دیں گے، زبردستی تھوڑی ہے۔ جاتے جاتے ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر بابا کو، جو دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اپنی چہیتی کے انداز، پھر کہتے ہیں میں زیادتی کرتا ہوں، اس نے شکوہ کیا۔ روشنی بھی ہنس دی۔ جاؤ تم جا کر تیار ہو انا، انا بھی آ جاتی ہے۔ روشنی بیٹا تم بہن کی پیکنگ کر دو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے ولید کو چلتا کیا، روشنی کو بھی، اور خود اٹھ کر انا کے پاس بیٹھ گئے۔ ماموں جی پلیز، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہیں جانے کو، آپ کو کیا پتا میری دوست شیوار ہے نا، وہ کتنے دنوں سے کالج نہیں آ رہی، اس کے گھر بھی گئی تو پتا چلا کہ وہ گاؤں چلی گئی ہے، پھر اس کی طبیعت بھی خراب تھی، میں اس کو لے کر بہت ڈسٹرب ہوں، اس نے خود بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اس کا نمبر بھی بند ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ بری بات ہے بیٹا، اب ایک ہستی کے لیے تم اتنے لوگوں کو ناراض کرو گی۔ مصطفیٰ نے اسپیشلی فون کر کے کہا تھا کہ تم اور روشنی ضرور آؤ، میں سفر نہیں کر سکتا، تمہارے ماں اور باپ بھی نہیں جا رہے، تم بھی نہیں جاؤ گی تو کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے اسے بازو کے ہزار میں لے کر پیار سے کہا۔ احسن بھائی تو جا رہے ہیں نا، اس نے لاڈ سے کہا۔ ولید کو بہت برا لگے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، اس کا دل سکڑا۔ ولید کو برا لگے گا یہ اس کا ویک پوائنٹ تھا، اس نے کتنی محبت سے کہا ہے چلنے کو۔ انہوں نے مزید کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے کہ کیا ہے، اگر محبت ہے تو مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ اس کا دل افسردہ ہوا، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اوکے چلتی ہوں، یہ میں صرف آپ کے کہنے پر جا رہی ہوں، ولید یا روشنی کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں، بتا دیں دونوں کو۔ ناراض سی صورت لیے وہ اٹھ گئی تو انہوں نے سر ہلا کر اسے دیکھا، اس کا مان جانا ہی فی الحال کافی تھا۔ روشنی کے ساتھ مل کر اس نے پیکنگ کی تھی، شادی کے سلسلے میں شاپنگ تو کی ہوئی تھی، بس انہی میں سے چند سادہ مگر کام والے جوڑے رکھ لیے تھے۔ تیار ہو کر دونوں باہر نکلی تو گاڑی میں ولید اور احسن منتظر تھے۔ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے ڈر تھا کہ انا نہیں جائے گی، مگر اب وہ جا رہی تھی تو وہ کچھ مطمئن ہوا۔ اس کا چہرہ ناراض سا تھا، یوں جیسے اسے اس طرح زبردستی کہیں جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ ولید نے سر جھٹکا، فی الحال اس کا مان جانا ہی کافی تھا، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ میں ماموں کے کہنے پر آئی ہوں، خبردار آپ تینوں میں سے کسی نے مجھ سے بات کی تو جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، دوستی آپ کی تھی، آپ جاتے، مجھے بھی ساتھ گھسیٹ دیا۔ وہ کافی تپی ہوئی تھی، خاصا جتا کر کھڑکی کی طرف منہ پھیر دیا تو ولید نے خاصی بے چارگی سے احسن کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے فی الحال چپ رہنے کو ہی کہا۔ حویلی میں تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے، یہ لوگ مغرب تک پہنچے تھے، کراچی سے صرف حسن انکل ہی آ پائے تھے، ان کی فیملی نہیں آئی تھی، جبکہ زینب پھوپھو اور زارا پھوپھو کی ساری فیملی آ چکی تھی۔ حویلی میں اچھی خاصی رونق ہو چکی تھی۔ بابا صاحب کی طبیعت خاصی بہتر تھی، وہ آرام سے ساری حویلی میں مہمانوں میں گھوم رہے تھے، ان میں اٹھ بیٹھ رہے تھے، تابندہ بھی پر دوہری ذمہ داریاں تھیں، ایک حویلی کی نگرانی کی، دوسرا بیٹی کی ماں تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دائیں بائیں سب ان کی ذمہ داریاں نبھانے کو تیار تھے۔ شیوان مہمانوں کے آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی، عائشہ اور صبا نے آتے ہی اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا۔ سچی شیوار، مصطفیٰ بھائی نے تمہارے لیے نکاح کا جوڑا اس قدر خوبصورت اور قیمتی سلیکٹ کیا ہے کہ حد نہیں، تم ان کی چوائس دیکھو تو دنگ رہ جاؤ،
عائشہ بہت ایکسائٹیڈ تھی جبکہ وہ اسی طرح بستر پر بیٹھی رہی. شکر ہے یہ چہرے کا زخم تو ختم ہوا، بس ہلکا سا نشان ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. صبا کو اسی بات کی فکر تھی. اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا. تم اپنا ڈریس پہن کر چیک کر لو، کوئی کمی بیشی ہے تو بھی درست کر لیتے ہیں تاکہ عین وقت پر پریشانی نہ ہو. عائشہ بیگ میں سے اس کا جوڑا نکال لائی تھی. ارد گرد اور بھی افراد تھے، سبھی جوڑا دیکھنے کو بےتاب تھے. ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی پیارا ہے، پھوپھو زارا کی بڑی بہو اور ماریا کی بھابھی نے جوڑا کھولتے ہی ایک دم کہا. ارد گرد شافیہ اور لائبہ بھابھی بھی آ بیٹھی. اللہ شیوار، آپ ہی کتنا پیارا کلر ہے، آپ پر تو بہت سوٹ کرے گا، ابھی پہن کر دکھائیں. بڑی پھوپھو کی چھوٹی بیٹی اس کے سر ہو گئی تھی. مجھے نہیں پہننا. اس نے لباس کو ایک طرف کیا تو کئی لوگ ٹھٹکے. شیوار، لائبہ بھابھی نے اسے فوراً کندھوں سے تھاما. اتنے افراد میں پلیز سوچ سمجھ کر بولنا. انہوں نے سرگوشی کی. وہ کل پرسوں سے شیوار کا رویہ دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ پل پل تھی. کیسے نہ اندازہ لگاتی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے. چلو شیوار، یہ پہن کر دکھاؤ، انہوں نے محبت سے کہا تو اسے اٹھتے ہی بنا. دل تو چاہ رہا تھا کہ واش روم میں گھس کر خوب رہے اور ان کپڑوں سمیت اپنے وجود کو بھی آگ لگا لے. وہ کیسے ان لوگوں کی اس قدر محبت کے جواب میں بے اتنائی اور نفرت کا اظہار کرتی. بس دل پر جبر کرتے اٹھ کھڑی ہوئی. لباس لے کر وہ واش روم میں چلی آئی. پہلے تو خوب جی بھر کر روئی تھی، لیکن باہر سبھی منتظر تھے. اس نے لاچار سوٹ زیبے تن کیا تھا. دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، مگر وہاں سبھی منتظر تھے. شیوار، آ بھی جاؤ، ہم تو دیدہ و دل تمہاری راہ میں بچھائے بیٹھے ہیں. زینب پھوپھو کی بیٹی نے شرارت کی تو وہ سر جھکائے باہر نکل آئی. واو، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. کئی آوازیں اور کئی جملے تھے. عائشہ نے تو والہانہ پن سے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا. آخر میرے پیارے بھائی کی چوائس ہے. اس نے گردن اکڑائی. مصطفیٰ بھائی کی تو کل خیر نہیں. اس نے اس کے کان میں شرارت سے سرگوشی کی. وہ جھیم کر رہ گئی. چہرہ ایک دم گل رنگ ہوا تھا. عائشہ والہانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب کے بھی یہی تاثرات تھے. اور شیوار گل رنگ چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس قسم کا ری ایکشن شو کرے. شکر ہے کوئی کمی بیشی نہیں، ورنہ تو سارا رستہ مجھے ٹینشن لگی رہی تھی. صبا کوئی کمی بیشی نہ پا کر مطمئن ہو گئی. شیوار کا مارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو اپنے وجود سمیت آگ لگا دے. وہ بس 2-3 منٹ سب کے سامنے ٹھہری تھی، پھر واش روم میں جا کر لباس تبدیل کر دیا اور پھر واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی. اب پھر وہی گمسم انداز تھا. اسے یہ سب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. آنسو تھے کہ بس ایک دم بہنے کو بےتاب. بڑی مشکل سے وہ سب میں بیٹھی خود پر جبر کیے ہوئے تھی. انا کا سارے رستے موڈ آف رہا تھا. ولید روشنی اور احسن خوشگپیوں میں مصروف رہے، جبکہ وہ منہ بسورے آنکھیں بند کیے سارے راستے میں سونے کا تاثر دیتی رہی. اللہ اللہ کر کے سفر اختتام پذیر ہوا. ولید سارے راستے مصطفیٰ سے رابطے میں تھا. اب کہاں ہیں، اس وقت کہاں سے گزر رہے ہیں، سب اطلاع پہنچائی گئی تھی. انا اچھی خاصی تھک گئی تھی. سارا دن کالج کی خواری اور اب یہ طویل سفر. وہ رات 7:30 بجے وہاں پہنچے تھے. مصطفیٰ منتظر ہی تھا. جیسے ہی گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی تو فوراً سامنے آیا. السلام علیکم. احسن اور ولید دونوں مصطفیٰ سے بغل گیر ہو رہے تھے. انا نے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا. اچھا خاصا ڈیسنٹ لمبا چوڑا انسان تھا. 10 سال پہلے لمبا سا دبلا پتلا وجود. اب تو صحت بھی قابل رشک تھی اور اچھی خاصی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی. اس نے فوراً اسے پہچان لیا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ روشنی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ انا سے وہ بڑی اپنائیت سے پوچھ رہا تھا. اس نے محض سر ہلا دیا. وہ ولید کی طرف پلٹا. یہ انا ہے، ولید نے تعارف کروانا چاہا. میں پہچان چکا ہوں، اتنا خاص فرق تو نہیں پڑا، بس کچھ بڑی ہو گئی ہیں. ولید کی طرف جھک کر قدرے آہستگی سے کہا. ہاں، پہلے کی نسبت خاصی میچورڈ اور حسین بھی لگ رہی ہیں. ولید مسکرا دیا. اسے اندازہ تھا کہ مصطفیٰ کچھ ایسے ہی کمنٹس دے گا. انا کا چہرہ ابھی بھی ناراض تاثر لیے ہوئے تھا. وہ ابھی بھی بے نیاز تیور لیے ہوئے تھی. ویسے تمہارے بابا کا فیصلہ اتنا غلط بھی نہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ فوراً ہاں کر دیتے. وہ انا کی طرف دیکھتے گاہے بگاہے ریمارکس دے رہا تھا. وہ ہنس دیا. ابھی تم نے اس کی شخصیت کی کئی اور خوبیوں کا جائزہ نہیں لیا، اس لیے کہہ رہی ہو نا. میں دن رات ساتھ رہتا ہوں، مجھے پتا ہے محترمہ کیا چیز ہے. ابھی یہاں لانے کے لیے کتنی منتیں کرنا پڑی ہیں اس کی. یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ احسن فوراً متوجہ ہوا. کچھ نہیں، آؤ اندر چلتے ہیں. آپ بھی آئیے، مصطفیٰ نے کہا تو انہوں نے اس کی ہمراہی میں اندر کی طرف قدم بڑھا دیے. عصمت، دونوں خواتین کو اندر ماجی وغیرہ کے پاس لے جاؤ. کہنا شہر سے مہمان آئے ہیں، میں ذرا ان کو مردانے میں لے جاؤں.
رستے میں عظمت نظر آئی تو ان کے ساتھ انا اور روشانی کو بھیج کر وہ خود مردانے کی طرف احسن اور ولید کے ہمراہ چل دیا تھا۔ انا کے چہرے پر ہنوز اکتاہٹ بھرے تاثرات تھے، جبکہ روشانی نارمل ہی تھی۔ دونوں ملازمہ کے ہمراہ اندر جاتے حویلی کو بھی دیکھ رہی تھی، تبھی اندر سے کوئی تیزی سے باہر نکلا اور پھر دونوں کو عظمت کے ساتھ دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ارے آپ دونوں! انا اور روشانی نے بھی چونک کر دیکھا۔ ان کے سامنے شیوار کے گھر ملنے والی لائبہ بھابھی تھیں۔ بھابھی، یہ شہر سے مہمان آئے ہیں۔ عظمت نے فوراً کہا تو لائبہ نے بھی اختیار آگے بڑھ کر دونوں کو باری باری گلے لگایا، جبکہ دونوں ان کی یہاں موجودگی پر حیران ہی تھیں۔ بہت اچھا کیا تم لوگ جو چلی آئی۔ شیوار نے پہلی بار کوئی عقل مندی والا کام کیا ہے۔ لائبہ بھابھی ان دونوں کو اپنے ہمراہ لیے اندر جانے کا کہہ رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ خاک پلے نہیں پڑا۔ بھلا یہاں شیوار کا کیا ذکر اور لائبہ بھابھی یہاں کیوں تھی؟ ماں جی دیکھیں کون آیا ہے۔ ماں جی نے بھی حیران ہو کر دیکھا اور پھر پہچان لیا۔ السلام علیکم۔ دونوں صورتحال کچھ نہ سمجھی، بس فوراً آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بہت محبت سے گلے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا کیا شیوار نے تم لوگوں کو بلوا لیا، اتنی خاص تم اس کی دوست تھی، تمہیں کیوں نہ بلواتی؟ انہوں نے انا سے بطور خاص کہا تو اس نے روشانی کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہی ہو کہ یار میں بھی نہیں سمجھی۔ شیوار کدھر ہے؟ ماں جی نے لائبہ کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں، فوراً جواب ملا۔ تو کیا یہ مصطفیٰ کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ کہیں یہ وہی مصطفیٰ تو نہیں؟ انا الجھی۔ ہائے، کیا شیوار بھی ادھر ہی ہے؟ انا پہلی بار ایک دم خوش ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس کی حویلی ہے، یہ اس نے تو ادھر ہی ہونا ہے۔ ماں جی نے بھی ہنس کر کہا، بچیوں کو شیوار کے پاس لے جاؤ، انا کو دیکھ کر دل لگ جائے گا اس کا۔ ماں جی نے کہا تو بھابھی نے فوراً سر ہلایا۔ آئیں۔ وہ دونوں نہ سمجھی سے اس ساری صورتحال پر حیران ہوتے ان کے ساتھ چل دی تھی۔ شیوار کمرے میں بالکل تنہا اندھیرے کیے بیٹھی تھی۔ شیوار دیکھو کون آیا ہے۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا۔ آنکھوں میں نمی کی وجہ سے سامنے کا منظر کچھ دھندلا سا گیا۔ شیوار! انا اسے مجسم دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ انا تم؟ وہ حیرت زدہ تھی اور پھر ایک دم انا کے گلے لگی تھی۔ وہ جو بمشکل خود پر بل باندھے رہی تھی ایک دم شدت سے رو دی۔ انا تو اس کے یوں بکھر کر رونے سے شدید حیرت زدہ رہ گئی۔ تو کیا شیوار اس قدر بیمار تھی؟ مگر کیوں اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھری تھی؟ بھابھی بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوراً دروازہ لاک کیا۔ شیوار یہ کیا بچپنا ہے؟ دیکھو انا پریشان ہو رہی ہے۔ انہوں نے بمشکل انا کو شیوار سے علیحدہ کیا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ انا از حد فکرمند اور پریشان تھی۔ بھابھی کو دیکھا، شیوار ان کے حصار میں تھی۔ شیوار خود کو قابو پہ رکھو۔ انا نے ہلکی سی سرزنش کی تو شیوار نے سر اٹھا کر انا کو دیکھا۔ وہ نہایت بے قرار و فکرمندی سے متوجہ تھی۔ شیوار بھابھی سے علیحدہ ہوئی تو بھابھی نے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے تھمایا۔ لو یہ پیو۔ اس نے خاموشی سے پانی پی لیا۔ تم کیسے آئی؟ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس نے پوچھا۔ احسن بھائی اور ولی کے ساتھ۔ تم لوگوں کو ماں جی نے اطلاع دی ہوگی؟ نگاہیں جھکا کر اس نے پوچھا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ لائبہ بھابھی بھی چونکی۔ تم نے ان کو اطلاع نہیں کی؟ تم نے نہیں بلایا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ اس نے مجرموں کی طرح نفی میں سر ہلایا تو بھابھی نے اب کے الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ ہمیں تو مصطفیٰ بھائی نے انوائٹ کیا تھا، انا کے بجائے روشانی نے کہا تو اب کے بھابھی اور شیوار نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ نہیں سمجھ پائیں۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی امریکہ میں ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، تب کی ہماری سلام دعا تھی۔ اب ہم پاکستان آئے تو مصطفیٰ بھائی رابطے میں رہتے تھے۔ کل ان کا نکاح تھا، ہمیں انوائٹ کیا تو ہم آ گئے۔ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ مصطفیٰ بھائی اور آپ لوگوں کے فیملی ٹرمز بھی ہیں، روشانی کہہ رہی تھی اور انا ایک دم چونکی۔ ایک منٹ شیوار، یہ مصطفیٰ بھائی وہی مصطفیٰ تو نہیں جن کے گھر تم رہ رہی ہو؟ شیوار نے گردن ہلا دی۔ او آئی سی، ہم تو مصطفیٰ صاحب کے نکاح کے لیے آئے تھے، کیا پتا تھا کہ تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آج سارا دن اور اب یہاں آتے ہی میں نے تمہیں اتنا یاد کیا کہ حد نہیں۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں تم سے ملاقات ہوگی تو میں فوراً آ جاتی۔ انا ساری صورتحال سمجھ کر ایک دم خوش ہوئی تھی، جبکہ بھابھی ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ تم سے شیوار نے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا کیا؟ مطلب؟ انا نے پوچھا اور شیوار کو دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھی۔ بھابھی پل بھر میں ساری بات سمجھی تھی۔ انہوں نے خاصی ناراضگی سے شیوار کو دیکھا۔ تمہیں کم از کم اسے تو ضرور انوائٹ کرنا چاہیے تھا نا۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھی کہ تم نے بلایا ہے۔ باہر ماں جی بھی یہی سمجھ رہی تھی۔ بڑی بری بات ہے شیوار، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو ایسے نہیں ازماتے۔
وہ تو مصطفیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اس نے کال کر لی اور یہ ادھر آ گئی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا بات ہے، اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ انا لائبہ کے انداز پر حیران ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مصطفیٰ کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے اور پھر ایک دم چونک کر بھابھی کو دیکھا۔ ہاں، روشنی ذکر تو کر رہی تھی کہ ان کا نکاح اپنی کزن سے ہو رہا ہے۔ بھابھی نے اب کے خاصی گرم نگاہوں سے شہوار کو دیکھا۔ مصطفیٰ کی وہ کزن کوئی اور نہیں، اب اپنی یہی شہوار ہے، شہوار سے ہو رہا ہے مصطفیٰ کا نکاح۔ انہوں نے گویا انا اور روشانی کے حساب پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ یہ بم واقعی خاصا اعصاب شکن ثابت ہوا تھا۔ انا کافی دیر تک بے یقینی سے شہوار کو دیکھی گئی، سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ انبلیویبل۔ باقی کی تفصیل اس سے خود سن لینا، بلکہ میری طرف سے بھی اس کے کان کھینچو۔ وہ برہم سے نگاہ ڈالتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب کمرے میں ان تینوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے شہوار؟ انا بھابھی کی طرح ناراض تو نہیں ہوئی تھی مگر حیرت زدہ تھی۔ انا پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں خود تم سے رابطہ کرنا چاہتی تھی مگر موبائل ٹوٹ گیا تھا، نمبر سم میں تھا، پھر اب نمبر ہاتھ لگا تو موقع ہی نہیں مل رہا تھا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شہوار جیسی لڑکی کا یہ رویہ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو اسے گلے لگا لیا۔ تم مجھے ساری صورتحال بتاؤ، یہ اچانک فیصلہ کیسے ہو گیا؟ کیا پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی؟ اگر تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ انا سے اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ شہوار تو ویسے بھی ایک کندھے کی تلاش میں تھی جس پر سر رکھ کر وہ اپنا سارا دکھ کہہ سکے، دل کی بھڑاس نکال سکے۔ اب قدرت نے خود ہی انا کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا تو وہ کیوں کر اب خاموش رہتی؟ اس نے اسے آہستہ آہستہ سب بتا دیا کہ کیسے مصطفیٰ کا پروپوزل دیا گیا، پھر وہ کیوں کر انکاری تھی، اور اس کے بعد اچانک ایاز نے کیا کیا، اور ایاز کی حرکت کے سبب اب یہ اچانک نکاح کا فیصلہ کیوں کر ہو رہا تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حکایت۔ مائی گاڈ، اتنا کچھ ہو گیا، تم اندر ہی اندر جھیلتی رہی، خود ہی سہتی رہی اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا؟ پاگل، آخر دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ کم از کم مجھ سے تو کہتی۔ انا کے شکوے پر بھی اس کے آنسو بہتے رہے۔ پھر انا نے اس کے آنسو صاف کرتے خود سے لگایا، تبھی بھابھی لوازمات سے سجی ٹرالی لیے چلی آئیں۔ تم لوگ چائے پی کر فریش ہو لو، پھر کھانا کھائیں گے، بھابھی نے کہا تو مجبوراً وہ دونوں چائے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کو بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ، کچھ نہیں کھا پی رہی، بھابھی نے کہا تو انا نے بہت خفا نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چائے کا کپ بنا کر اسے دیا، ساتھ میں بسکٹ اور کیک بھی۔ شہوار خاصی خاموش تھی، چائے پینے لگی۔ ویسے بھی انا سے دل کی بھڑاس نکال کر وہ خاصی ریلیکس ہو گئی تھی۔ ان کے بیگ ملازمہ ادھر ہی رکھ گئی تھی۔ انہوں نے چائے پی کر وہ ہاتھ دھویا۔ انا نے ولید کو کال کر کے فوراً لان میں آنے کو کہا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، روشانی کو کہتے وہ اٹھ کر باہر گئی تھی۔ مصطفیٰ اور ولید دونوں لان میں مل گئے، وہ اسی کی کال پر باہر آئے تھے۔ خیریت؟ ولید اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ سارا رستہ خفا رہی تھی، اب بھی اسے دھڑکا تھا کہ کہیں ادھر آ کر کوئی مسئلہ نہ بن جائے کہ اس کی موڈی طبیعت اسے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ ان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ اس نے براہ راست مصطفیٰ کی طرف دیکھتے پوچھا تو ولید الجھا۔ مطلب؟ مصطفیٰ بھی خاصی دلچسپی سے انا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو ادھر ہر کوئی لا علم ہے، شہوار میری فرینڈ ہے، ہم دونوں میڈیکل میں ساتھ ہوتی ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر کہتے مصطفیٰ کو اطلاع دی تو وہ چونکا۔ اوہ ویل ڈن، آپ کو پتا تھا یا یہاں آ کر اطلاع ملی؟ مصطفیٰ نے خوشگوار حیرت سے مزید پوچھا۔ کہاں، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس شخص کے نکاح کے لیے مجھے یہ حضرت زبردستی لے جا رہے ہیں وہاں جا کر مجھے شہوار سے ملاقات کرنا پڑے گی۔ ویسے شہوار نے تو آپ اور آپ کی فیملی کے متعلق اچھا خاصا بتا رکھا تھا، پتہ نہیں پھر کہاں غلطی ہوئی کہ کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا کہ جس مصطفیٰ کا ذکر وہ کرتی ہے وہ آپ ہی ہوں گے، مگر شہوار نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کا پرپوزل آپ کے لیے دیا گیا ہے یا آپ دونوں کا رشتہ طے پا رہا ہے، ورنہ شاید میں اندازہ لگا لیتی۔ یہ تو یہیں آ کر اطلاع ملی ہے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے شہوار نے بلایا ہے، وہ تو صورتحال واضح ہونے پر پتا چلا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ خاصی بے تکلفی سے مخاطب تھی۔ ولید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، کہاں وہ آنے کو تیار ہی نہ تھی اور اب کیسی خوش ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ سچ ہے کہ برسوں پہلے ملنے والے مصطفیٰ شاہ زیب کو میں نے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا۔ ناموں کی مماثلت تو ایک طرف، ایجوکیشن اور جاب کی تفصیلات جاننے کے باوجود میرا کبھی آپ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، ورنہ شہوار سے تو آپ اور آپ کی فیملی کے متعلق خاصی معلومات حاصل تھیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے اکثر۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔
ویسے یہاں آتے ہوئے میں شیوار کو لے کر خاصی ٹینشن میں تھی کہ وہ اچانک بغیر بتائے ادھر آ گئی، پھر اس کا نمبر بھی بند تھا، اس سے رابطہ کرنے کا میرے پاس کوئی نمبر بھی نہ تھا۔ جب ولی نے کہا کہ آپ کے نکاح کی تقریب میں چلنا ہے تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا آنے کو۔ روشنی، احسن بھائی، ولی سب نے کہا تھا کہ مگر میں نہیں آنے والی تھی اگر ماموں اصرار نہ کرتے۔ اب کہ اس نے مسکرا کر کہتے ولید کو بھی دیکھا تو اس نے گہرا سانس لیا، تو یہ وجہ تھی اس کے انکار کی۔ اندر ہی اندر وہ اس کی ناراضی سے خائف تھا۔ اب معاملہ کھلا تو پرسکون ہوا۔ شکر ہے، ورنہ میرے ذہن پر ایک بوجھ سا طاری رہتا کہ تمہیں زبردستی لے کر آیا ہوں۔ ولید کے الفاظ پر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ آئی ایم سوری، وہ دراصل یہاں ولید سے معذرت کرنے ہی آئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ میرے رویے سے پریشان ہوں گے، سو فوراً معذرت کرنے آئی ہوں۔ مصطفیٰ نے دونوں کو دیکھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس ہستی کے لیے اتنی بے چین، بے قرار اور پریشان ہوں وہ آپ کے ساتھ یہاں آنے پر مل جائے گی۔ اگر علم ہوتا تو فوراً خوشی خوشی آتی، وہ مزید کہہ رہی تھی۔ بس کرو، اس قدر والہانہ پن دکھاؤ گی تو مصطفیٰ جیلس بھی ہو سکتا ہے، ولید نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے فوراً مصطفیٰ کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ میں ضرور جیلس ہوتا اگر آپ کے بجائے یہاں کوئی اور ہوتا تو۔ مصطفیٰ نے بھی مذاق کو انجوائے کیا تھا۔ میں نہیں مانتی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں بھئی؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ خاصے پتھر دل ہوتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس جذبات بھی ہوتے ہوں گے، پھر آپ فائٹر بھی رہ چکے ہیں۔ بھئی آپ ہمیں مفروضوں پر مت رکھیں، ہم جیسے پتھر دل لوگوں میں اور بھی بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں جذبات کے علاوہ بھی۔ اچھا، آپ ابھی بھی وہ فائٹنگ وغیرہ کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں؟ اسے ایک بات یاد آئی تو فوراً کہا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ نہیں، یہ تو باہر کے مشاغل تھے، یہاں آ کر زندگی بہت باؤنڈ ہو گئی ہے، جاب، گھر، گھر اور جاب، بس، اور کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں۔ مجھے تو آپ سے خاصا ڈر لگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تب آپ کو میں دیکھتے ہی بھاگ جایا کرتی تھی۔ دراصل آپ نے وہاں کی اسٹریٹ میں ایک آوارہ لڑکے کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی اور بائی چانس میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب سے میں آپ سے خاصی خوفزدہ ہو گئی، جہاں بھی نظر پڑتی تھی وہ فوراً ڈر کر بھاگ جاتی تھی۔ آپ نے اس لڑکے کا حلیہ بھی تو خراب کر دیا تھا نا؟ اس نے پرانی بات کا تذکرہ کیا تو مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اچھی طرح یاد ہے وہ پرانی باتیں، تو اب قصہ پارینہ بن گئی ہیں، یہاں آ کر زندگی بڑی بیزی ہو گئی ہے، اب تو کسی فائٹنگ کی گنجائش نہیں رہی۔ تب آپ کو غصہ بھی بہت آتا تھا، میرا خیال ہے اس لیے فائٹنگ کرتے تھے، اس نے نکتہ اٹھایا۔ کہہ سکتی ہیں۔ اب کیا کنڈیشن ہے؟ ویسے شیوار کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کافی سنور گئے ہیں، اس نے مسکرا کر خاصی شرارت سے کہا۔ لگتا ہے شیوار نے اچھا خاصا آبزرو کیا ہوا ہے۔ خیر، اچھا خاصا تو نہیں، یہ تو میری اپنی آبزرویشن ہے جو اس کے چند الفاظ سے ایک پوری کہانی بیان کر رہی ہوں۔ اچھا، مصطفیٰ نے سر ہلایا تو ولید نے اسے دیکھا۔ وہ آتے وقت جس قدر اکتائی ہوئی تھی اب اس قدر فریش لگ رہی تھی۔ روشانی کدھر ہے؟ ولید نے پوچھا۔ اندر ہی ہے۔ اوکے مصطفیٰ بھائی، اب میں چلتی ہوں، شیوار کی باتوں سے میں ڈر گئی تھی مگر اب آپ سے بات کر کے دل کو سکون ملا ہے۔ آپ کو جو پرانا امیج تھا وہ ایک فائٹر کا تھا، میں خاصی خوفزدہ تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ اب بھی ویسے تو نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب ایسا نہیں ہے۔ شیوار ایک بہت حساس سی لڑکی ہے، وہ مجھے بہت عزیز ہے، پلیز اس کا خیال رکھیے گا، وہ ایک دم سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ آپ سے پہلی ہماری ریلیٹیو تھیں، کزن ہے وہ ہماری۔ اگر آپ ان کی زندگی کے بہت سے حقائق سے باخبر ہیں تو یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کبھی ان کو غیر اہم ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ اب ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ جس قسم کے کمپلیکسز کا شکار ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ رشتہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بہرحال ہم نے اور ہماری فیملی نے ہر حال میں ان سے محبت، خلوص اور اپنائیت کا یہ رشتہ نبھایا۔ مصطفیٰ کا انداز بھی سنجیدہ ہو گیا۔ شکریہ، اسی احساس نے تو بہت مجھے آپ سے بات کرنے کی جرأت بخشی۔ وہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ۔ کچھ دیر قبل ٹوٹ کر بکھر کر روتی شیوار کا سراپا آنکھوں میں آ سمایا تو دل گرفتگی سے کہا، اب اس کی پریشانیوں کا علاج کیا کیا جائے، جبکہ وہ خود ہی اس پریشانی سے باہر آنا نہیں چاہتی۔ مصطفیٰ نے قدرے رکھائی سے کہا تو اس نے رنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مگر آپ اسے اعتماد میں تو لے سکتے ہیں نا؟ وہ کیا اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس قسم کے حالات کو فیس کرتی تو اس کا بھی یہی ری ایکشن ہونا تھا۔ شیوار غلط نہیں ہے، ہاں کچھ زیادہ جذباتی ہو رہی ہے بس۔ میرا خیال ہے کہ یہ نکاح اسی تعاون کی ایک کڑی ہے۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 35 صفحہ نمبر 318 پر اختتام پذیر ہوا۔
بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 36 پہ سماعت فرمائیں۔